السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو من۔ گرامی قدر معزز دوستو، بزرگوں اور عزیز بچوں، آج جس پرفتن دور سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، یہ دور ایسا ہے کہ ہر قدم پر لغزش ہے۔ اگر ہم نے تھوڑی سی بھی غلطی کی، یہ ہمارے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ ایک دو روز کے بعد نئے عیسوی کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جسے ہم لوگ ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں۔ کسی بھی تاریخی، مذہبی یا قومی دن کو یادگار کے طور پر منانا، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ حضرت عمر نے یہودیوں سے کہا کہ اگر کسی دن کو بطور یادگار منانا ہوتا، کوئی جواز ہوتی یا اس میں کوئی عمدگی ہوتی، تو ہم اس دن کو بطور یادگار مناتے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سب سے بڑا انعام، تکمیل دین اور اتمام نعمت کا فرمایا، اور قرآن مقدس میں اس انعام کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب اتنے بڑے دینی اور روحانی انعام پر بطور یادگار اس کو منانے کا حکم نہیں ہوا، تو دوسرے انعامات پر یادگار منانے کی کیسی اجازت ہو سکتی ہے؟ انعام خواہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، قومی ہو یا انفرادی ہو، بس اسے فضل خداوندی سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اجتماع کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ تمام کے تمام ایجاد کردہ چیزیں غیروں کا ہے۔ میرے عزیز، بہت سوچنے والی اور سمجھنے والی بات ہے کہ ہم اس موقع پر کس چیز کی خوشی منائیں۔ آج ہم مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے۔ کیا آپ نے 2023 اور 24 نہیں دیکھا؟ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کو آپ نے نہیں دیکھا؟ ان کے ساتھ کیا رویہ رہا غیروں کا؟ آج وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے کھانے کے لیے ترس رہے، پینے کے لیے ترس رہے۔ کیا آپ نے کبھی ان کے بارے سوچا؟ اور ایک نئے عیسوی کے آغاز پر ہم اور آپ کا حال یہ ہے کہ جشن منانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام چیزیں غیروں کا ہے، لیکن ہم تمام مسلمان اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ کس بات کی ہم خوشی منائیں؟ ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا؟ ہم نے کبھی اپنا محاسبہ کیا؟ ہم نے کبھی اپنا جائزہ لیا؟ ہم کس بات کی خوشی منائیں کہ ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا؟ ہم کس بات کی خوشی منائیں کہ ہم اپنی موت اور آخرت سے مزید قریب ہو گئے؟ ہم کس بات کی خوشی منائیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے آج اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے، کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے؟ کتنے مرد مجاہد مارے جا چکے اور کتنے مرد مجاہد لڑ رہے ہیں۔ میرے عزیز، یاد رکھیے گا ان باتوں کو کہ اگر ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے تھے، لیکن ہم نے تو ان کے لیے دعا تک نہیں کی۔ کل قیامت کے دن ہمارا پکڑ ہوگا، ہمارا پوچھ ہوگا، ہمارے مال کے بارے میں پوچھ ہوگا، ہمارے وقت کے بارے میں پوچھ ہوگا کہ جو مال اللہ نے آپ کو دیا، اس مال کو آپ نے کہاں صرف کیا؟ دوسرے مسلمان پریشان تھے، آپ نے ان کی مدد کی یا نہیں؟ اللہ نے آپ کو وقت دیا، یہ وقت امانت ہے، اسے آپ نے کہاں صرف کیا؟ عیاشی میں صرف کیا یا دنیا کمانے میں صرف کیا، یا اپنے وقت کو اللہ کے لیے صرف کیا؟ کس چیز میں آپ نے وقت کو صرف کیا؟ کس چیز میں آپ نے اپنے وقت کو لگایا؟ ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، کیا جواب دیں گے؟ آج پوری دنیا غزہ فلسطین کے مسلمانوں کے احوال سے واقف ہے، اس کے باوجود ہم عیاشی پر اترے ہوئے۔ لاکھوں کے تعداد میں مسلمان شہید کیے جا چکے، مارے جا چکے ہیں، گھروں سے بے گھر ہو گئے، لیکن ہمیں ان کا خیال نہیں آیا۔ پھر خوشی کس بات کی ہے؟ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے،
اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے۔ ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا، ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں، ہمیں اس نیو ایئر کی تقاریب کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اللہ کے بندے وہ ہے جو جھوٹ اور باطل کاموں میں شریک نہیں ہوتے، اور جب بیہودہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو دامن بچاتے ہوئے نہایت وقار اور متانت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے لغون کا الفاظ کو ذکر کیا ہے۔ لغو ہر وہ بات اور کام ہے جس میں شرعاً کوئی فائدہ نہیں، اس لیے ہمیں ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا۔ یہ نئے سال کے موقع پہ خوشی منانا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ غیروں کا ایجاد کردہ طریقہ ہے۔ جو مسلمان ان کاموں میں شریک ہوتا ہے گویا کہ اس نے غیروں کے مشابہت کو اختیار کیا، غیروں کے طریقوں کے اختیار کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا احتساب خود کریں، ہمیں ان تمام چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ جو 1 سال ہمارے درمیان سے نکل گیا، گزر گیا، اس میں ہم نے اللہ کو کتنا راضی کیا، اللہ کے حکم کی کتنی اطاعت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم نے کتنا عمل کیا، اور اپنے سابقہ اعمال کا جائزہ لے کر برے اعمال سے توبہ کرے اور اچھے اعمال میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چھوٹی سی مختصر سی زندگی بچ گئی ہے اس کو اعمال صالحہ میں صرف کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔